اور اللہ فرماتا ہے وَيَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو بھری کائنات میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ، پھر یہ نہ سمجھیے گا کہ دنیاوی سہارے کام آ جائیں گے۔ دنیاوی سہارے کام آتے ہیں تو کافروں کے آتے ہیں، وہ اہل ایمان کے نہیں آتے۔ اہل ایمان کے کام دنیاوی سہارے آتے ہیں، لیکن اس وقت آتے ہیں جب اللہ کی مدد ساتھ۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیج بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تیغ ہاتھ میں ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، ایٹم بم پاس ہو تو بھی ٹھیک ہے، کچھ بھی نہ ہو، نہتا ہو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ لڑنا دنیاوی سہاروں کے اوپر نہیں ہے، لڑنا اللہ کی مدد کے سہارے پر ہے۔ لہذا اللہ کی مدد جب آتی ہے تو پھر سہارے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر تیز تلوار، بندوق، کلاشنکوف، ایٹم بم، ٹینک ہاتھ میں نہ بھی ہو تو جو کچھ ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا دنیا میں یہ واقعات چھپے ہوئے نہیں ہیں، تاریخ میں کوئی لمبی پرانی تاریخ بھی نہیں، بالکل قریب کی تاریخ میں بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک کنکر اٹھا کے ٹینک کو مارا اور ٹینک تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کنکر کے اندر وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ کی مدد آ رہی ہو تو غلبہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، چاہے ان کے پاس مادی وسائل نہ ہوں، چاہے ان کے پاس افرادی قوت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اگر اللہ کی مدد ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ سارا کچھ عطا کر دیتا ہے جو کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور نہ بھی افرادی قوت زیادہ ہو تو بھی کامیابی مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اب تو آپ کو زبانی یاد ہو جانی چاہیے، کہ تاریخ اسلام کی ایک بھی جنگ ایسی نہیں، ایک بھی جنگ ایسی نہیں، غزوہ بدر سے لے کر آج تک ایک بھی جنگ ایسی نہیں جس میں مسلمان افرادی قوت اور مادی وسائل کے اعتبار سے زیادہ ہو اور انہوں نے جنگ جیتی ہے۔ جب بھی جنگ جیتی ہے دشمن سے کم وسائل کے باوجود جیتی ہے، افرادی قوت کم ہونے کی وجہ سے جیتی ہے، یا کہنا چاہیے افرادی قوت کم ہونے کے باوجود جیتی ہے۔ اور جب زیادہ ہوئے ہیں اس کی وجہ ہے نا کہ بھروسہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس افرادی قوت زیادہ ہو، اگر آپ کے پاس مادی وسائل زیادہ ہو تو خود بخود انسان کا بھروسہ اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ جیسے فتح مکہ کے بعد صحابہ کرام جب چلے غزوہ طائف کی طرف یا غزوہ حنین کی طرف تو مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کے لشکر کی سب سے بڑی تعداد یہی تھی، اب تک کی سب سے بڑی تعداد یہی تھی۔ لہذا مسلمانوں کو بعض صحابہ کرام کو خیال آیا کہ ہمیں تو اللہ نے اس وقت فتح دی تھی جب ہم 313 تھے، آج ہم 12,000 ہیں، اللہ اکبر، تو آج ہمیں کون شکست دے سکتا؟ زبان سے یہ بات نکلی باقاعدہ کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، آج ہم 12,000 ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی جو ہی وہاں پہاڑوں میں پہنچے طائف کی بستی کے قریب تو بنو ثقیف اور بنو حوازن کے جو تیر انداز تھے وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تیر اندازی ایسی شروع کر دی، اللہ اکبر، کہ 12,000 کے 12,000 فوج کے قدم اکھڑ گئے، اور ایسے لگا کہ یہ تو بالکل تتر بتر ہو جائیں گے، کوئی ان کے اندر کوئی طاقت، کوئی جمعیت باقی نہیں رہی، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں موجود تھے۔ صرف اتنی بات زبان سے نکلی، کیا مطلب؟ اس سے ہوا کیا
اس زبان سے نکلنے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا بھروسہ جب منتقل ہوتا ہے اللہ کی مدد سے منتقل ہو کے مادی وسائل پر جائے یا افرادی قوت پر جائے تو مسلمانوں کو کبھی بھی فتح نصیب نہیں ہوتی۔ لہذا ایک دفعہ تو مسلمان ایسے ہکا بکا رہ گیا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ اللہ اکبر! گویا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا کہ مدد اللہ کی ہو تو پھر فتح ہوتی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ مدد کرے تو پھر تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ اللہ! بہرحال اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے تو اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعرے لگاتے رہے، اور نعرہ اور بلند آواز سے بات کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے جاتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ والی اور کوئی دوسری بات نہیں، کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی اس کا پوتا میں موجود ہوں اور میں کھڑا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھڑے دیکھا کہ آپ تو جمے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر سارے لوگ آہستہ آہستہ جمعیت بنتی گئی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔